وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد لک یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مسند رسول پر تشریف فرما بوقار ارباب علم و بصیرت دانشوران حفاظ و قراء بالخصوص ماہر درسیات حضرت علامہ مولانا احسان صاحب قبلہ نعیمی دامت برکاتہم العالیہ، اس محفل کے نوشا حضرت علامہ مولانا طیب صاحب قبلہ، مولانا دلدار صاحب قبلہ اور ہمارے شاعر اسلام صاحب قاری ذیشان صاحب، عزت کی پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد عشاء سے لے کر یہ آپ کا کنووکیشن چل رہا ہے اور انشاءاللہ العزیز اب بہت جلد اس کا اختتام بھی کر لیا جائے گا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ گھور کے دیکھ رہے ہیں یا غور سے دیکھ رہے ہیں۔ میں یہ بدگمانی بھی نہیں کر سکتا کہ آپ گھور کے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ مجھے اتنی محبت ہے تو آپ کو بھی اتنی محبت ہے۔ تھوڑی تھوڑی مسکراہٹ، خوشحالی ہمیشہ رہنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عبدالستار بھائی آواز تھوڑی کم کر دو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ماتھے پہ ہمیشہ شکنیاں پڑی ہوئی رہتی ہیں، جیسے سڑا ہوا ٹماٹر۔ دیکھیں کسی کی بلڈنگ دیکھ لی، مو طیب صاحب راجستھان رہتے ہو، کہاں سے لا رہے ہو، کرتے تو امامت ہو، یہ مکان کیسے بنا لیا، اتنا اچھا پہن کیسے رہے ہو۔ کچھ لوگوں کی یہ کیٹیگری ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ دوسروں پہ ہی نظر رکھتے ہیں، اور ایسا انسان کبھی خوش نہیں رہتا ہے، ایسا انسان کبھی خوش نہیں رہتا ہے۔ مسکرانا چاہیے، مسکرانے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ مسکرانا یہ دل کے ایکسائٹڈ ہونے پر دل کو خوش ہونے کو مجبور کرتا ہے، اور جب دل خوش ہوتا ہے تو بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اسی لیے مسکرانا چاہیے۔ اور ہمارا اصغری پڑھ تو پورا ڈاکٹروں سے بھرا پڑا ہے، تو وہ بھی بتا سکتے ہیں، ڈاکٹر اور ٹریکٹر تو بے حساب ہیں جی۔ تو مسکرانا چاہیے۔ انسان اگر عادت بناتا ہے مسکرانے کی تو وہ بہت ساری بیماریوں سے دور رہتا ہے۔ کھل کھلا کے نہیں ہنسنا چاہیے، کیونکہ ضحک کھل کھلا کے ہنسنا یہ دل کو مردہ کرتا ہے۔ تو مسکرانا ہمیشہ چاہیے، اور کھل کھلا کے ٹھٹے بازی سے باز رہنا چاہیے، تاکہ انسان ہیلتھی اور تندرست رہے۔ تو آپ سب تیار ہیں نا؟ تھوڑی دیر مجھے سنانا ہے، اور خاص کر کے مولانا طیب صاحب کو آج سنانا۔ یہ سب کو سناتی ہیں، آج میں ان کو سناؤں گا۔ مجھے انہیں سنانا ہے، اور جن کی شادیاں ہو گئی ہیں ان کے ساتھ تو جو چل ہی رہا، لیکن جن کی نہیں ہوئی ہیں انہیں بھی سنانا چاہتا ہوں، لیکن بالخصوص مولانا طیب صاحب کو میں سنانا چاہوں گا انشاءاللہ۔ ہمارے مولانا دلدار صاحب بھی ابھی نئی شادی والے ہی ہیں، زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں، تو کام آئیں گی۔ کچھ چنندہ باتیں بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم حق بولنے کی اور حق سننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ہمارے علاقے کی بڑی مشہور شخصیت حضرت علامہ احسان صاحب قبلہ تشریف فرمائیں، اور
بڑی معنی گفتگو آپ نے ان سے سماعت فرمائی۔ اللہ رب العزت حضرت کے علم و عمل میں مزید بلندیاں ترقیاں عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم و صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑے ایکٹیو ہو جائیے اور ادھر توجہ دیں۔ جو میں آپ کو بتانا چاہوں وہ آپ سننے کی کوشش کریں۔ عبدالرؤف بھائی آپ میرے سامنے آ جاؤ۔ ہاں میں خواتین سے بھی گزارش کروں گا وہ تھوڑی دیر اپنا جلسہ بند کر دیں وہ ہماری سن لیں۔ ہاں انشاءاللہ خاموش ہو جائیں گی۔ اب سنیے میں شروع ہو رہا ہوں اور انشاءاللہ کوشش کروں گا میں نے جس آیت کو موضوع سخن بنایا اسی کے اکارڈنگ آپ سے گفتگو کروں اور اپنی بات ختم کر لوں۔ کس کی مجال جو میرے نبی کی مثال دے، کس کی مجال جو میرے نبی کی مثال دے، آج بھی کوئی پچھم سے سورج نکال دے، کوئی نہیں نکال سکتا، یہ تو میرے مصطفیٰ نے کر کے دکھایا ہے۔ کس کی مجال جو میرے نبی کی مثال دے، آج بھی کوئی پچھم سے سورج نکال دے۔ اور میری جو خواہش ہے وہ آپ کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں، بک جائے میری جھوپڑی منظور ہے خدا، لیکن مدینے جانے کا رستہ نکال دے۔ بک جائے ہماری جھوپڑی منظور ہے خدا، لیکن مدینے جانے کا رستہ نکال دے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف بے تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اب میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں، آپ کو بغیر ٹائم کو برباد کیے ہوئے آپ کو سننا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ یہ شادی کے سلسلے میں پروگرام ہے تو اسی کے متعلق مجھے گفتگو کرنی ہے۔ اب قرآن کی آیت کا ترجمہ سماعت کیجئے گا، اس کے بعد میں تھوڑی تفسیر بیان کروں گا، بہت جلدی اپنی بات ختم کر لوں گا۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ، اللہ کی نشانی ہے۔ کیا ہے اللہ کی نشانی وہ سنیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ، اللہ کی نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے۔ کیا اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے، یعنی انسان کو اس دنیا میں جینے کے لیے جوڑے میں منسلک ہونا یہ ضروری ہے۔ انسان خود اپنے آپ میں کمپلیٹ نہیں ہے، میں چاہے کتنا بڑا لیکچرر، کتنا بڑا متقی اور کتنا ہی بڑا میں چاہے مقرر یا خطیب یا کچھ بھی بن جاؤں، لیکن دوسرے کا محتاج ضرور رہوں گا۔ میں اس مائک پہ تقریر کر سکتا ہوں لیکن اس مائک کو بنا نہیں سکتا ہوں، میں تخت پہ بیٹھ تو سکتا ہوں لیکن اس تخت کو تیار نہیں کر سکتا ہوں۔ مطلب یہ ہے اگر مجھے دنیا میں رہنا ہے، بلڈنگ میں رہ سکتا ہوں لیکن بلڈنگ خود اپنے ہاتھوں سے بنا نہیں سکتا۔ جب چائے آ گئی ہے تو اب پی لو، مگر یہ بڑی خطرناک ہے۔ جہاں جہاں چائے پہنچی ہے اس نے بالکل صاف برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ انگریز بھلی چائے چھوڑ کے گئے ہیں، یہ پیچھے ہی نہیں چھوڑ رہی ہے۔ ہاں کہیں کہیں تو زبردستی پلوائی جاتی ہے۔ چلو پی لو، جب آ گئی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن چائے پینی ہے اور باتیں سننی ہے۔ کہیں ایسا نہیں ہو کہ باتیں بھی پینا شروع کر دو، پھر کام خراب ہو جائے گا، مقصد دونوں کا فوت ہو جائے گا۔ ہاں سنیے، ادھر توجہ دیں۔ اب سنیں، آپ چائے بھی پیتے رہیں، میں بہت جلدی اپنی بات شروع کر رہا ہوں۔ انسان کوئی بھی کتنا بڑا ہو جائے لیکن اپنے آپ میں کمپلیٹ نہیں ہے، وہ دوسرے کا محتاج ہے۔ اسی طرح مرد اپنے آپ میں کمپلیٹ نہیں ہے، وہ عورت کا محتاج ہے۔ عورت اپنے آپ میں مکمل نہیں ہے، وہ مرد کی محتاج ہے۔ اب سنو کیسے، اللہ فرماتا ہے اللہ کی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے ہیں۔ اللہ نے نشانی کسے بتایا ہے؟ اللہ نے نشانی عورت کو بتایا ہے۔ عورت اللہ کی نشانی ہے، عورت اللہ کی نشانی ہے۔ ذرا توجہ چاہتا ہوں آپ کو، آپ کی عورت اللہ کی نشانی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب عورت اللہ کی نشانی ہے تو کیا اللہ کی نشانی کی بے حرمتی کی جائے گی؟ کیا اللہ کی نشانی کی بے عزتی کی جائے گی؟ کیا اللہ کی نشانی کی انسلٹ کی جائے گی؟ کیا اللہ کی نشانی پہ ڈنڈا پھیرا جائے گا؟ کیا اللہ کی نشانی پہ گالی گلوچ کی جائے گی؟ قرآن کے اکارڈنگ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج
آج کے دور کا ہم نے دیکھا ہے صاحب یہاں سے نکلے ہم جویا گئے، جویا میں کسی اچھے ریسٹورنٹ پہ بیٹھے، وہاں بیٹھنے کے بعد چکن چنگیزی افغانی اڑا لی، اس کے بعد میں 100 گرام مسور کی یا چنے کی دال لے آئے، بنا لی اہلیہ نے، اس کے بعد کھانا نہیں کھاؤ گے، دل نہیں کر رہا ہے کھانا کھانے، دل نہیں کر رہا، جب 500 روپے کا وہاں بھر آیا ہے تو پھر گھر کھانے کیوں تیرا دل کرے گا؟ اللہ اکبر۔ ہم دوستوں میں جب باہر رہتے ہیں بڑے خوش رہتے ہیں، بڑے مگن رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہماری گھر میں انٹری ہوتی ہے اللہ اکبر، کچھ لوگوں کا مزاج یہ بن چکا ہے، جب وہ گھر میں آتے ہیں تو ان کے چہرے تبدیل ہو جاتے ہیں، اپنی بیوی کو دیکھنے کے بعد، اپنے بچوں کو دیکھنے کے بعد طرح طرح کا غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ نکمے تو اس طرح بھی ہیں کہ ڈنڈا اٹھاتے ہیں اور مارنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن قرآن کی سنو، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کا فرمان کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے عورت کو اپنی نشانی بتایا ہے، تو پھر نشانی مارنے کی چیز نہیں ہے، نشانی گالی گلوچ کرنے کی چیز نہیں ہے، نشانی اللہ کی ہے تو اس کی انسلٹ نہیں کی جائے گی۔ پھر آپ کہو گے کہ جناب کیا کیا جائے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آؤ تھوڑے اور قریب لے چلتا ہوں، لیکن ہماری کچھ خواتین بھی ایسی ہیں، کچھ ہماری ماں بہنیں بھی ایسی ہیں کہ پورا دن گھر میں خوش رہیں گی، شوہر اس کا جنگل میں کام کر رہا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، بڑی مشقت کرتا ہے، گھر میں آتا ہے اس لیے بیوی کا چہرہ دیکھوں گا تو سکون مل جائے گا، گھر میں آتا ہے اس لیے کہ گھر میں آؤں گا تو قرار مل جائے گا، لیکن جیسے ہی بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھا گھورنا شروع کر دیا، طرح طرح کی اس نے باتیں نکالنا شروع کر دی۔ یہ مزاج ہمارا بن چکا ہے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، جب اللہ نے آپ کو اپنی نشانی بتایا ہے تو پھر تمہیں اپنی عزت کا مقام کو برقرار رکھنا ہوگا، اپنے مرتبے کو تمہیں پہچاننا ہوگا۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں پستی سے اٹھا کے بلندیوں پہ پہنچا دیا ہے تو اس کو تمہیں برقرار رکھنا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ رشتے کیوں بنائے گئے ہیں؟ رشتے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ میاں بیوی کا یہ رشتہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ بندھن جڑتا کیوں ہے؟ اس رشتے میں منسلک کیوں ہوتے ہیں؟ تو آپ کو بتاتا ہوں قرآن کے اکارڈنگ رب فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ سنو اللہ نے جوڑے اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم ان جوڑوں سے سکون حاصل کرو، قرار حاصل کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کہنا چاہوں گا اپنی ماں بہنوں سے بھی، اپنے بھائیوں سے بھی، ارے عورتیں مارنے کی چیز نہیں ہے، سب کو شتم کرنے کی چیز نہیں ہے، عورت تو دل میں بسانے کی چیز ہے۔ گھر میں عورت کو عزت دی جائے، مرد کو مقام دیا جائے اور وہی کیا جائے جو پیارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے۔ مصطفیٰ نے اپنی ماں کا ادب بھی سکھایا ہے، مصطفیٰ نے اپنی بیٹیوں کے بارے میں فرمایا، خاص کر حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا فاطمہ میرے دل کا سکون ہے، فاطمہ میرے دل کا چین ہے۔ تو مصطفیٰ نے جہاں عورت کا مقام نہیں تھا وہاں مصطفیٰ نے عورت کو بستیوں سے اٹھا کے بلندیوں پر پہنچا دیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے اگر عورت بیٹی کی شکل میں ہو تو ماں باپ کے لیے جنت ہے، عورت اگر وہ بیوی کی شکل میں ہو تو شوہر کے لیے جنت ہے، اگر عورت ماں بن جائے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات۔ اللہ اور اس کے رسول نے جنت کو سمیٹ کے ماں کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے عورت کو وہ مقام دیا کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ جوڑے اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، لیکن سکون کب حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے دوسرے کو سکون دینے کے لیے انسان کا خود سکون میں ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ انسان دوسرے کو تبھی سکون دے سکتا ہے جب وہ خود سکون میں ہو۔ اللہ نے عورتوں کو اس لیے پیدا کیا ہے، بیویوں کو مردوں کے لیے یہ ہے کہ ان کو سکون دیں۔ سکون کب دے گی؟ ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کی بیوی، آپ کی اہلیہ وہ آفس میں کام کرتی ہو یا کسی اسکول میں پڑھاتی ہو، جب وہ محنت کر کے آئے گی، جب وہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کر کے آئے گی، گھر پہ آئے، پھر مرد چاہے میری بیوی مجھے سکون دے دے، سکون نہیں مل سکتا، کیونکہ اسے اب خود سکون کی ضرورت ہے۔ حالانکہ اللہ نے کیوں پیدا فرمایا ہے؟ اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ مرد کو سکون دے۔ سکون کب دے گی؟
سکون بیٹی تبھی دے سکتی ہے، سکون بیوی سے تبھی مل سکتا ہے جب وہ بازاروں کی زینت نہیں بننی چاہیے، اسکیوں کی زینت نہیں بننی چاہیے، وہ آفسوں میں بیٹھنے کے لیے نہیں۔ اللہ رب العزت نے عورت کو اس لیے پیدا کیا ہے، مرد کا کام ہے باہر کمانا، عورت کا کام ہے گھر کو چلانا۔ بے شک بے شک، ہر بات یہ پیدا کیا گیا ہے۔ سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ ارے بھائی بچوں، تمہیں شادی نہیں کرنی ہے کیا؟ میں بڑی محنت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ایسے ماحول میں۔ ہاں میٹنگ لگا رہا ہے، یہ میٹنگ سنو، بیٹھ جائیں گے۔ درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، وصلاۃ وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ میں تو آ رہا ہے نا آپ کے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ عورت اللہ کی نشانی ہے، عورت اللہ کی نشانی ہے۔ یہ بات سمجھنی ہوگی ہمیں، یہ بات ہمیں پرکھنی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آگے چلیے، مصطفیٰ نے ہمیں جینا سکھایا ہے، مصطفیٰ نے ہمیں رہنا سکھایا ہے۔ ہم نے اپنے آقا کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے، اسوہ حسنہ پہ اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہت ساری قرآن کی آیات، عورتوں کا کوئی مقام نہیں۔ آپ ہسٹری پڑھ لیں، جب تک مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے عورتوں کا کوئی مقام نہیں۔ بچیوں کو نحوست اور بے برکتی سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان کی ہسٹری یہ ہے، اگر کسی کا جوان شوہر مر جاتا تو اس کی بیوی کو اسی کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا۔ آپ یونانی ہسٹری پڑھیں، چاہے آپ رومانی ہسٹری پڑھیں، پوری دنیا میں عورت کا مقام ہی نہیں تھا۔ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا، منحوس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیواؤں کا کوئی مقام نہیں۔ عرب کا یہ ماحول تھا، جس کا شوہر مر جاتا اس کے لیے الگ روم دے دیا جاتا، نہ اس کے ساتھ کوئی کھا سکتا تھا، نہ اس کے ساتھ کوئی پی سکتا تھا، نہ اس سے کوئی باتیں کرتا تھا۔ اس کا کھانا الگ، اس کا پینا الگ، اس کا رہنا الگ، اس کا سہنا الگ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف لائے، ایک بات یاد رکھو، مصطفیٰ سے زیادہ ہینڈسم کوئی دنیا میں نہیں ہے، مصطفیٰ سے زیادہ خوبصورت کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ چاہے وہ وکیل ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ جج ہو، دنیا کی کتنی بھی ڈگریاں اس کے پاس ہوں، لیکن مصطفیٰ کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ ہر ڈگری میں ہر ایک سے اعلیٰ ہے، مصطفیٰ ہر ایک صفت میں ہر ایک سے اعلیٰ ہے۔ مصطفیٰ سب سے اچھے ہو کے، مصطفیٰ سب سے انوکھے ہو کے، مصطفیٰ سب سے لاجواب ہو کے، مصطفیٰ جب 25 سالہ اپنی زندگی میں آئے تو اللہ کے رسول نے اپنی سب سے پہلی شادی 40 سالہ خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کر کے یہ دنیا کو بتایا تھا۔ آپ نے نکاح کر کے یہ بتایا تھا، ارے بیوائیں دھکارنے کی چیز نہیں ہے، بیوائیں تو سینے سے لگانے کی چیز ہے۔ کہاں سے لاؤ گے ایسا کلچر، کہاں سے لاؤ گے ایسا مذہب، کہاں سے لاؤ گے اتنا مقام جو مصطفیٰ نے ہمیں دیا ہے، جو مصطفیٰ نے ہمیں پڑھایا ہے۔ اب مجھے حدیث یاد آ رہی ہے، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ الصَّلَاةُ الطِّيبُ وَالنِّسَاءُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ۔ مصطفیٰ نے فرمایا مجھے دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ کتنی؟ یاد رکھنا، 3 چیزیں پسند بہت ہے۔ ایک فرسٹ چیز یہ ہے الطیب، مجھے خوشبو بہت پسند ہے۔ کیا؟ مجھے خوشبو بہت پسند ہے۔ مصطفیٰ جہاں کو گزرتے تھے راستے بتاتے تھے کہ مصطفیٰ یہاں سے گزرے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خوشبو مصطفیٰ کو بہت پسند ہے۔ دوسری چیز آقا نے ارشاد فرمایا النساء، مجھے عورتیں بھی بہت پسند ہیں۔ عورت چاہے میری ماں ہو، ماں بھی مجھے بہت پسند ہے۔ عورتوں میں چاہے بہن ہو تو بہن بھی بہت پسند ہے۔ عورتوں میں چاہے بیٹیاں ہوں، مجھے بیٹیاں بھی بہت پسند ہیں۔ عورتوں میں چاہے بیویاں ہوں، مجھے بیویاں بھی بہت پسند ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مصطفیٰ نے اپنی مصطفیٰ کی جو سگی ماں تھی، اللہ اکبر کبیرہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زمانہ نہیں ملا کہ آپ اپنی ماں کی خدمت کر پائیں، اور مصطفیٰ کی کوئی سگی بہن بھی نہیں تھی، ایک رضائی بہن تھی، دودھ شریک بہن تھی، جن کا نام حضرت شیمہ ہے، حضرت شیمہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا اور جب ایک موقع پہ جنگ ہوئی تو صحابہ اعظام نے کچھ کافروں کو قید کیا۔ ذرا توجہ رکھیں، کچھ کافروں کو قید کر لیا۔ قید کرنے کے بعد میں یہ طے پایا کہ جن لوگوں کو قید کیا گیا ہے ان کے گھر پہ جاؤ، ہر ایک سے ٹیکس جزیہ لے کر آؤ، فدیہ لے کر آؤ، ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ہر صحابی
ہر ایک کے دروازے پہ جاتے، ٹیکس لاتے، اس کو رہا کر دیا جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان میں ایک قیدی ایسا بھی تھا جو حضرت شیمہ مصطفیٰ کی رضائی بہن تھی۔ اللہ اکبر۔ ان کے شوہر بھی کافروں میں شریک تھے، وہ بھی قید۔ ایک قاصد پہنچ گیا حضرت شیمہ کے گھر پہ اور کہا ہمارے نبی محمد بن عبداللہ نے تمہارے شوہر کو قید کیا ہے، ٹیکس دو ٹیکس۔ کہنے لگی حضرت شیمہ، بہن بھائی کی محبت میں آپ کو بتاتا ہوں، میری نظر میں دو محبتوں کی طرح کوئی محبت نہیں۔ ایک تو ماں اور اولاد کی محبت نہیں، دوسری بھائی بہن کی محبت کی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ بڑی عجیب محبت ہوتی ہے بھائی بہنوں کی۔ میں سادہ انداز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت شیمہ نے جب اتنا سنا کہ کیا کہہ رہے ہو، کہا ہمارے نبی محمد بن عبداللہ نے تمہارے شوہر کو قید کر لیا ہے، اتنا ٹیکس دینا ہے۔ حضرت شیمہ نے کہا محمد بن عبداللہ تو میرے بھائی کے علاوہ کسی کا نام ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کا؟ رضائی بہن ہے آپ کی، دودھ شریک بہن ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصطفیٰ نے دودھ پیا، انہی کی بیٹی حضرت شیمہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان رضائی بہن نے کہا جاؤ اپنے نبی سے جا کر کہنا کہ میں خود آ رہی ہوں، میں خود آ رہی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت شیمہ پہنچ گئی اور کہا جاؤ اپنے نبی سے جا کر کہو کہ شیمہ آئی ہیں۔ مصطفیٰ کو جب صحابی نے سنایا کہ اپنا نام خاتون شیمہ بتا رہی ہیں، مصطفیٰ نے فرمایا روکو نہیں، آنے دو۔ حضرت شیمہ آئی، میرے مصطفیٰ کھڑے ہو گئے، میرے مصطفیٰ کھڑے ہو گئے اور آقا نے ارشاد فرمایا بہن شیمہ کاہے کشٹ کیا ہے، کیسے آنا ہوا ہے، کیسے پریشان ہوئی ہو؟ کہا بھائی محمد بن عبداللہ ہم نے سنا ہے تم نے ہمارے شوہر کو قید کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں ہاں تمہارے شوہر ہیں تو کافروں میں، کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیمہ سے مصطفیٰ نے فرمایا بہن شیمہ کیوں آئی ہو؟ کہا میں اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ تو مصطفیٰ کا جملہ سنے، آقا نے ارشاد فرمایا تب بہن شیمہ آنے کی کیا ضرورت تھی، صرف خط لکھ دیا ہوتا اور اس خط کے صدقے میں تمہارے شوہر کو ہی نہیں بلکہ سارے قیدیوں کو رہا کر دیتا۔ یہ بھائی بہن کی محبت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سب کو رہا کر دیا گیا۔ اور جب حضرت شیمہ جانے لگی، مصطفیٰ کے پاس جتنا بھی مال و دولت مال غنیمت تھا مصطفیٰ نے اٹھایا اپنی بہن شیمہ کو دے دیا۔ ارے اپنی بہنوں کے گھر جاتے ہو تو یہ کوئی نئی پرمپرا نہیں ہے، یہ کوئی نیا انداز نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے ہمیں مصطفیٰ نے سکھایا ہے جب بہن کے گھر جاؤ تو کچھ نہ کچھ ضرور دے کر آؤ، جب بہن سے ملاقات کرو تو بہن کو کچھ نہ کچھ تحفہ دینا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سارا مال غنیمت میرے مصطفیٰ نے اپنی بہن شیمہ کو دے دیا۔ بہن جانے لگی۔ پیاروں محبت کا میں فلسفہ تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، رشتوں کی اہمیت میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ۔ جب شیمہ جانے لگی مصطفیٰ نے فرمایا ستار بھائی تھوڑا آواز کم کر دیجئے۔ اب حضرت شیمہ جب جانے لگی مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے بہن شیمہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا میں جا رہی ہوں۔ مصطفیٰ نے فرمایا ایک میری خواہش پوری کرو گی نا؟ بہن شیمہ نے کہا بھائی محمد بن عبداللہ بتاؤ کون سی وش ہے تمہاری، کون سی فرمائش ہے؟ اللہ اللہ۔ مصطفیٰ نے فرمایا بہن جب میں چھوٹا تھا تو تم مجھے اپنی گود میں لیتی تھی، کچھ لوریاں گنگنایا کرتی تھی۔ آج محمد بن عبداللہ تمہارا بھائی انہی لوریوں کو سننا دوبارہ چاہتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بھی چھوٹے تھے، میں بھی بچہ تھا، مجھے یاد نہیں مجھے بچپن میں کس نے کھلایا ہے، کسی نے گانے سنائے ہیں یا نعت پاک سنائی ہے مجھے معلوم نہیں ہے۔ اگر ماں بتا دے تمہیں تمہاری خالہ نے کھلایا ہے، تمہیں تمہاری پھوپھی نے کھلایا ہے تو یاد رہے گا، لیکن کوئی خود نہیں جانتا ہے۔ لیکن مصطفیٰ کا علم دیکھو، مصطفیٰ جانتے ہیں میری بہن شیمہ مجھے گود میں لیتی تھی اور کچھ لوریاں پڑھ کر سناتی تھی۔ محمد بن عبداللہ پیارے مصطفیٰ کہتے ہیں بھائی بہن شیمہ مجھے انہی لوریوں کو سننا دل چاہتا ہے۔
ہے اللہ اکبر کبیرہ. مجھے عربی اشعار وہ یاد نہیں آ رہے ہیں لیکن اردو میں اس کا ترجمہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ ترجمہ سنیں. اگر قسم خدا کی تمہارے اندر اگر پتھر کا ٹکڑا نہیں اگر گوشت کا لوتھڑا ہے تو تمہارا ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی. محمد بن عبداللہ مصطفیٰ نے فرمایا بہن شیما وہ لوریاں تو سناؤ, تم مجھے کیا سناتی تھی؟ حضرت شیما نے سنانا شروع کیا اور جب وہ اس شعر پہ آئی, اے میرے اللہ یہ میرا بھائی ہے, بڑا سونا ہے, بڑا ہینڈسم, بڑا خوبصورت ہے, یہ آج بچوں میں سب سے نرالا ہے, سب سے انوکھا ہے, آج یہ بچوں کا سردار ہے. اے میرے اللہ جب یہ بڑا ہو جائے تو ساری کائنات کا سردار اسے بنا دینا, ساری کائنات کا اس کو سردار بنا دینا. مصطفیٰ نے فرمایا بہن رک جاؤ, آج دیکھو اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے اور مجھے ساری کائنات کا سردار بنا دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. سبحان اللہ بہت خوب. یہ بہن بھائی کی محبت مصطفیٰ نے سکھایا ہے. اور یہ رضائی بہن ہے, دودھ شریک بہن, سگی بہن نہیں ہے, رضائی بہن ہے. جب رضائی بہن کی یہ اہمیت ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق میں, تو پھر سگی بہن کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ. اور بہن بھائی کی بڑی عجیب سی محبت ہوتی ہے. یہ ہمارا بھی تجربہ ہے. بہنیں اگر گھر میں موجود ہیں تو نہ بیگ کی پرواہ ہوتی ہے, شوز ہر وقت دھلے ہوئے ملتے ہیں, کپڑے ہر وقت پریس لگے ہوئے ملتے ہیں. بہن یہ اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے. ہم نے دیکھا ہے اپنی نگاہوں سے, ہم نے تجربہ کیا ہے. اور ایک چیز اور بتاتا ہوں, بہن کے گھر آپ چلے جاؤ اور صرف 100 روپے دے آؤ. کتنے؟ صرف 100 روپے دے آؤ. اپنی جٹھانی دیورانی پورے خاندان میں جب تک کھچڑ نہیں کاٹ دے گی نا, میرا بھائی 1000 روپے دے کے گیا, میرا بھائی 1000 روپے دے کے گیا, جب تک اسے سکون نہیں ملتا. بھائی یہ بہن بھائیوں کی محبت ہے. محمد طیب صاحب آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے, یہ میرا تجربہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. چاہے میری عمر کتنی ہے لیکن میں بیٹھتا ہر طرح کے لوگوں میں ہوں, میری ضعیفوں سے بھی دوستی رہتی ہے. اللہ اکبر. بہن گھر پہ آئے کسی موقع پہ, کپڑے بنائے اپنے شوہر کے پیسوں سے, اور سسرال میں جا کے میرے بھائیوں نے بنا کے دیے. ارے بھائی اکثر گھروں کا معمول یہ ہے, میرے بھائیوں نے بنا کے دیے. سیونگ ہو رہی ہے ادھر سے, اکٹھے کرے. جب ادھار لینے کا آیا کہ بھائیے سے لے آ رہی ہوں 10-20 ہزار روپے, ہیں انہی کے, لیکن نام کس کا ہو جائے؟ بھائی کا ہو جائے. یہ بہنوں کا معاملہ ہے تو خدا کا واسطہ بہنوں کو مقام دیا کرو, بہنوں کو عزت دیا کرو, بہنوں کے مرتبے کو پہچانو. یہ بڑا انمول رشتہ ہے. اللہ اکبر. ہمیں ہر ایک رشتے کو سمجھنا ہوگا. مصطفیٰ نے فرمایا کہ مجھے عورتیں بہت پسند ہیں. بہن کتنی پسند تھی مصطفیٰ کو؟ اب آؤ بیویوں کی ہسٹری پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات اپنی بیویوں سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ دسترخوان پہ بیٹھے, حضرت عائشہ بھی موجود ہیں, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہڈی اٹھائی اور چوسی اور دسترخوان پہ رکھ دی. میرے مصطفیٰ نے اسی ہڈی کو اٹھایا اور چوسنے لگے. سبحان اللہ بولو. آج کے دور میں تو اسے غلامی کا نام دے دیا جائے گا, غلامی بن گیا ہے, بالکل غلام. ارے دے دیا جائے گا نہیں دے دیا جائے؟ اگر بیوی کا جھوٹا کھانے لگو تو غلام نہیں کہلاؤ گے. یہ ہم نے ماحول بنا دیا ہے, یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے. لیکن مصطفیٰ ساری کائنات کے مالک ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عائشہ نے ہڈی کو چوسا اور میرے مصطفیٰ اس ہڈی کو چوسنے کے بعد چوسنا شروع کر دیتے ہیں. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ اس میں جو مٹیریل مال مسالہ تھا وہ تو میں نے نکال لیا ہے, اب آپ کیوں چوس رہے ہیں؟ تو مصطفیٰ کا جملہ سنو. مصطفیٰ نے فرمایا, عائشہ تمہیں خوش کرنے کے لیے چوس رہا ہوں. یار کہاں سے لاؤ گے اتنی اہمیت؟ ارے جن میاں بیوی میں اتنا مقام, اتنی محبت, اتنی الفت ہو کہ اس میں طلاق کا معاملہ آ سکتا ہے, کہ اس میں ڈیورس کا معاملہ آ سکتا ہے. جب طلاق نہیں ہوگی تم تھانوں میں نہیں جاؤ گے, جب طلاق نہیں ہوگی کچہریوں کے چکر تم نہیں لگاؤ گے, کورٹ میں تمہیں نہیں جانا پڑے گا. اگر اپنی زندگیوں میں سکون لاتے ہو مصطفیٰ کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنا لو. قسم خدا کی تمہارے گھروں میں بھی سکون ہو جائے گا اور معاشرے میں بھی سکون ہو جائے گا. ارے مچل کے بولو. ابھی بھی سو رہے ہو کیا اتنی محنت کروانے کے بعد بھی؟ اصغری پور میرا گھر ہے, یہاں تو گھر جیسی باتیں ہوں گی. جی حضرت. ہاں سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں. اب آپ کہہ رہے ہو کہ محمد طیب صاحب کے لیے تو بھی کوئی بات نہیں ہوگی, ان کے لیے بھی, ان کے لیے بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے ان کے لیے بتانا. بہت جلدی بات ختم کر لوں گا. لیکن ہمارے یہاں بڑی عجیب سی کیفیت, بڑی عجیب سی کیفیت ہو گئی.
शादियों में देखो तो तरह तरह का अगर ये प्रोग्राम नहीं होता तो औरतें कहीं ना कहीं जुगाड़ बना ही लेती, चाहे कितने बड़े मौलाना आए। सही बात है। और अभी भी कुछ पता नहीं है कि इंतजार में कब खत्म हो, ये अभी भी पता नहीं है। हाँ, कहीं हजरत देख ली डीजे उजे कहीं लेना था, जो जो ये डिब्बे रखे हैं कहीं उठा के ना ले जा। हाँ, जुगाड़ में होंगे अभी भी कुछ औरतें ही नहीं, कुछ मर्द भी होंगे। वो फुफेरे मुमेरे भैया बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर रहे हैं ऐसे टाइमों पे कि हो जा बस थोड़ा सा काम। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने ये खुशी का दिन दिया है तो क्या इस दिन अल्लाह को नाराज़ किया जाए? अरे भाई, किसी की बेटी घर में लेके आओगे वो रहमत और बरकत है, और रहमत और बरकत का इस्तेमाल नाच गानों से किया जाए? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। अल्लाह अकबर। एक बड़ी अजीब सी बात है, शादी से पहले लड़के में और शादी के बाद लड़के में बड़ा फर्क हो जाता है, बड़ी तब्दीली हो जाती है। और तब्दीली उसके हाथ पैरों में नहीं होती है, वो जितना गोरा पहले था बाद में भी इतना ही गोरा रहता है। उसके 2 हाथ पहले थे, वो बाद में भी 2 ही हाथ रहती, 3 या 4 या 1 नहीं हो जाता है। लेकिन फिक्र में थोड़ी तब्दीली आ जाती है, इंसान की थोड़ बदल जाती है। और एक हकीकत बात बता रहा हूँ मैं अपने तजुर्बे के मुताबिक, आपका तजुर्बा अलग हो सकता है। मेरी नज़र में कम से कम 80% गलती सासों की होती है। मेरी नज़र में 80% गलती सासों की होती है। 85, हाँ अब्दुल रऊफ भाई का ना 5 और बढ़ा दी 85, 15% होगी लड़कियों की, नई नई दुल्हनों की गलती होगी। 85% गलती सासों की रहती है। क्यों रहती है? मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, कभी ना कभी वो भी किसी की घर में बहू बन के गई होंगी। एक चीज़ तो यह है, हर माँ चाहती है मेरी बेटी अपनी ससुराल में मलका बन के रहे। हाँ, पूरे खानदान की चाबी उसे मिल जाए, पूरे खानदान का हिसाब उसी के हाथ में रहे। वो क्यों नहीं चाहती कि मेरे घर में भी तो वो किसी की बेटी आ रही है? हाँ, वो क्यों नहीं चाहती? अब भाई ये दोहरा रिश्ता कैसे है? हमारी बेटी अपनी ससुराल में मलका बन के रहे और हमारी जो घर में आ रही है वो भिखारन बन के रहे। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का अदल है? ये हमें सोचना पड़ेगा। कैसे शादी से पहले और शादी के बाद में क्या होता है? शादी से पहले ये होता है, शादी से पहले लड़का 500 रुपये कमाता हो, मोहतैयब साहब आप जितने भी कमाते हो, आप 20,000 रुपये मंथली दे रहे हो घर पे, आप नहीं कोई भी, लड़का 500 रुपये रोज कमा रहा है और वो साहब 300 रुपये या 200 रुपये घर पे दे रहा है, 300 रुपये अपने ऊपर उड़ा रहा है। तो बाप अभी कभी हिसाब भी ले लेना, बाप लेना लगे भाई यार कमा तो 500 रहे हो, ये 300 कहाँ जा रहा है, ये 200 ही दे रहे हो हमें। तो माँ एकदम हमेशा फेवर में आती है, अजी हर वक्त बच्चे से हिसाब ही लेते रहोगे, जवान हो गया कहीं ना कहीं खाली होंगे। माँ हमेशा फेवर में बच्चे के, लड़के के। अरे होती है नहीं होती है? शादी से पहले छोटे बहन भाइयों को डांट दो, मार दो, शिकायत लेके पहुंचा, गलती करी होगी तभी तो डांटा है। और शादी के बाद देख भी लियो अपने छोटे बहन भाइयों की तरफ, जिस दिन से घर में आई है देख न रहा कि एक नजर भी किसी को, थोड़ बदल गई ना। बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ, बिल्कुल हकीकत बात है ये। अल्लाह अकबर कबीरा। अब शादी के बाद ये 500 कमा रहे हैं साहब, सिर्फ 100 रुपये रख लें और 400 रुपये दें। फिर ये माँ जो शादी से पहले ये बेटा इसके लिए चैन और सुकून था, फिर ये अपने शोहर को सोने, आज हाजी जी देख रहे हो जिस दिन से आई है कुछ दे ही न रहा, कुछ दे ही न रहा, कुछ दे, यही टेंशन हो गई मेरी माँ को कि कुछ दे ही नहीं रहा, कुछ दे ही नहीं रहा, दे ही नहीं रहा। ना बहनों को समझ रहा, ना भाइयों को समझ रहा, इन छोटे छोटों को क्या होगा, ये क्या होगा। उसके जहन में यही बात गर्दिश करने लगती और यही बात इतनी बढ़ जाती है, अल्लाह कबीरा। फिर इसको सुकून नहीं मिलता है। पड़ोस में गई, भाई पड़ोस में कोई ना कोई तो सहेली होगी, उसने पूछा, ये बातें हंसाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, तजुर्बे की बता रहा हूँ, बिल्कुल ख़त्म करनी होंगी ये बातें। हमें अपनी थॉट को बदलना होगा, हमें अपनी फिक्र को तब्दील करना होगा। साहब पड़ोस में गई और जाने के बाद में पूछ लिया पड़ोसन ने कि कैसा चल रहा मामला, तुम्हारी बहू तो भाई पूरी बस्ती में निराली थी, अनोखी थी, बड़ी तारीफें थी। हाँ लल्ली थी तो अनोखी, बड़ी लेट उठे, मोबाइल चला पूरी रात। ये मोबाइल का बड़ा अजीब सा सिस्टम चल रहा, झाड़ू नहीं मार रही है, 10 बजे उठ रही है। जब भाई मोबाइल वाली लाई हो तो ये तो हो नहीं है। उसने वही शुरू कर, और जिस दिन से आई है वो दे कुछ नहीं रहा। अब ये भी ताक में बैठी थी, हाँ क्या तो सही रही हो, मैंने भी मगरिब बाद काली पॉलीथीन में कुछ लाता हुआ तो देखा, इसने भी आग लगा दी आग। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर मियाँ बीवी एक दस्तरखान पे खा लें, माँ अलग घूर रही है, बहनें अलग चढ़ रही हैं, भाई गया, बेटा छिन गया, ये छिन गया, वो छिन गया। ए मेरी माँ तुझे घूरने की जरूरत नहीं है, ए मेरी बहन तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ए मेरी माँ जब तुम मियाँ बीवी को एक दस्तरखान पे खाते हुए देखे तो परेशान मत हो, हसद मत कर, अरे जल्दी से वुजू बना ले, मुसल्ला बिछा ले,
जिस तरह से मेरे बच्चों में आज मोहब्बत है, जब तक जिंदा है इनमें इसी दरमियान मोहब्बत कायम रहे। अरे हजरत अब तो नारा लगा दो, अपनी फेवर की बात हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। तो हसद करने की जरूरत नहीं है, हर घर में है भाई। जब वो आई है तो उसके भी खर्चे होंगे। हमारे घरों में किसी और की बहनें, हमारी बहनें किसी और के घर में, ये बात है नहीं है। हमें समझना होगा, रिश्तों को अहमियत देनी होगी, लेकिन समझते कहाँ। अजीब सी हालत है साहब, अजीब सी हालत है। माँ अलग परेशान है बेचारे, लड़का करे तो करे क्या। बहन की सुने तब मुसीबत, माँ की सुने तब मुसीबत, बीवी नाराज तो मुसीबत। अजी उसका दिमाग बॉन्ड होके रह जाए कि बड़े बड़े अक्लमंद बेचारे बेवकूफ़ बन गए। अक्सर यही हो रहा। हाँ, वो बड़ी अजीब सी हालत हो गई। माँ बाप के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है? बच्चों का खुश रहना। अरे भाई, इससे बड़ी कोई चीज़ है? माँ बाप हमेशा यही चाहते हैं कि बच्चे खुश रहें। लेकिन एक चीज़ याद रख लो नौजवानों, एक चीज़ याद रखो, कितने बड़े कुछ भी बन जाओ, माँ बाप नाराज हैं तो मामला सब खराब है, कुछ होने वाला नहीं है। इस चीज़ को भी याद रखो। पूरी रात में आपको समझाता रहूं, माँ बाप नाराज हैं तो सारा समझाना बेकार है। चाहे हज में जाके मर जाओ, चाहे नमाज तहज्जुद में दम तोड़ दो, कुछ होने वाला नहीं है। अल्लाह का फरमान है, अगर अल्लाह को राजी करना है तो माँ बाप को राजी कर लो, अल्लाह और उसके रसूल राजी हो। माँ बाप के बगैर भी कुछ नहीं है, ये भी याद रखना होगा हमें। अल्लाह अकबर कबीरा। बड़ी अजीब सी हालत है। मैं बहुत जल्दी बात खत्म कर रहा हूं अपनी, सुनिए आप। एक चीज, एक बड़ा अजीब सा माहौल ये है, बड़ी शर्म की और बड़े अफसोस की बात ये है, हमारी यहाँ शादियां होती हैं, आप कितनी परसेंट ऐसी हमारी माँ बहनें होंगी जिनके पूरे कपड़े होते हैं? कितनी परसेंट होंगी? और जो स्टोल वगैरह बांध ले अपने बालों को, उसे तो बेवकूफ़ समझा जा रहा है। 5%, उसे तो बेवकूफ़ समझा जा रहा है। अगर बेटी को 1 घंटा लग रहा है ब्यूटी पार्लर में, तो माँ को 2 घंटे लग रहा है। माँ बेटी की, बच्चे की पहली दरसगाह, पहला स्कूल, पहला मकतब है, लेकिन माँ और ज्यादा संवरने में लगी है। शादी में गई और किसी ने पूछ लिया इस हाथ में कौन है, कि बेटी है। लग तो न रही, बहने बहने लग रही हो। फिर अब तो रहो भाई, इनकी खुशी का कोई ठिकाना थोड़ी है। हाँ, कह रहे बहने बहने कह दिया। लेकिन याद रखो, ये मेरी माँ, तुझे हो क्या गया है? ये तेरी बेटी है, ये तेरे कदमों पे चलेगी। अरे इन दुनियादार को आइडियल मत बनाओ। ये आधे आधे कपड़े हमारे घरों में आ कहां से गए? ये बाल कटिंग और आई ब्रो, फेशियल, तमाम तरह की खुराफात ये हमारे घरों में आ कहां से गई? हमारी बेटियों तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी देखी भी नहीं है, हमारी बेटियों ने तो जोया भी नहीं देखा। ये फिर मुंबई का कल्चर कहां से आ गया? हमारी बेटियों ने तो आज तक मुरादाबाद नहीं देखा है। ये अमेरिकी मगरबी कल्चर कहां से आ गया? तो इसका वाहिद जरिया एक है, ये मोबाइल के जरिए आ गया, ये टीवी के जरिए आ गया, ये सिनेमा के जरिए आ गया। तो अगर आइडियल बनाना है, इन दुनियावी हीरोइंस को आइडियल मत बनाओ। आइडियल बनाना है तो मुस्तफा की चहेती फातिमा ज़हरा को आइडियल। क्या हमारी बहन बेटियां हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से आगे बढ़ जाएंगी? कसम खुदा की उनके कदमों की खाक मिल जाए तो हमारी नस्लें आबाद हो जाए, नस्लें आबाद हो जाए। और कोई भी नकाब पोश, बुरखे में और पर्दा पोश लड़की बुरी नहीं लगती है। अल्लाह और उसके रसूल ने वही कानून लागू किए हैं जिसमें फायदे हों, यह हमें समझना होगा। साहब बारात आती है तो बारात का इस्तकबाल, अब तो ये बहुत चल रहा, रिबिन कट रहा है, हर बारात में है। और इस्तकबाल में खड़ी कौन होती है? औरतें तो होती हैं, सब लड़की हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। गैर महरमों के साथ ये बेहयाई, इससे बड़ी बेहयाई की बात होगी। बाप भी वही मौजूद, भाई भी वही मौजूद, बेटे भी वही मौजूद। अल्लाह अल्लाह। और दूल्हे के साथ कितने लफंगे, कितने अजीब अजीब से लड़के, उनके इस्तिकबाल में लड़कियां खड़ी हैं। ये तरीका कहां से आया? अगर इस्तिकबाल ही करना है तो फिर मर्द कर लो, अगर इस्तिकबाल ही करना नहीं मान रहे हो तो मर्द कर लो। ये कहां का तरीका है? बहन भी वहां मौजूद है, माँ भी वहां मौजूद है, और ये भाई खड़ा खड़ा देख रहा है, बाप अपनी बेटी को देख रहा है। ये हमारी हया कहां गई?
اکبر کبیرہ، یہ طریقہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ طریقہ نیا نہیں ہے۔ اسلام کی جب ہسٹری آپ پڑھو گے تو مسلمانوں کو بہکانے کے لیے، مجاہدین کو بہکانے کے لیے برہنہ لڑکیوں کو کھڑا کیا جاتا تھا، ان کے ہاتھ میں پھولوں کے تش دیے جاتے تھے، اور کسی نے یہ مشورہ دیا تھا مسلمان صرف مجاہدین ایک بات سے شکست کھا سکتے ہیں، وہ شکست یہ ہے جب عیسائیوں کی لڑکیاں، جب یہودیوں کی لڑکیاں حسن و جمال کی ملکہ جب ان پہ پھولوں کی بارش کریں گی تو ان کی نظریں جب ان پہ پڑیں گی تو ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے، ان کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ جائیں گی، ان کے ایمان کمزور ہو جائیں گے، تبھی وہ جہاد سے باز آ سکتے ہیں، تبھی وہ جہاد سے پیچھے رہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ، قلعوں کے اوپر لڑکیوں کو کھڑا کر دیا گیا، مجاہدین کا قافلہ گزرتا ہے، جب امیر کارواں نے دیکھا، قرآن کی آیتوں کو پڑھنے سکھایا، قرآن کی آیتوں کو پڑھنا شروع کیا، اے لوگوں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اے مجاہدین اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، لڑکیاں ان پر پھول بکھیر رہی تھی، لڑکیاں ان کو اپنی طرف ان کا جھکاؤ کر رہی تھی، لیکن سارے مجاہدین، جس میں کسی کی عمر 15 سال کی ہے، کسی کی عمر 18 سال کی ہے، کسی کی عمر 20 سال کی ہے، کسی کی عمر 25 سال کی ہے، سارے مجاہدین ہزاروں کی تعداد میں نکل جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جو نہ محرم کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھ لے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب ان لڑکیوں نے یہ دیکھا تھا، پھولوں کے دشت پھینک دیے تھے اور انہوں نے بیک زبان کہا تھا، ارے جس اسلام کے ماننے والے مجاہدین مسلمانوں کا ایمان کا یہ حال ہے تو پھر مدینے والے مصطفیٰ کے کلچر کا حال کیا ہوگا؟ اور انہوں نے کہا تھا، تم جھوٹے ہو، تمہارے خدا جھوٹے ہیں، اگر سچا ہے تو مسلمان ہے یا مسلمانوں کا اسلام ہے۔ یہ کلچر کوئی نیا نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی کلچر پہ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہمیں اپنے گھروں میں تبدیلیاں کرنی ہوں گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں سمجھنا ہوگا زندگی بڑی چھوٹی ہے۔ ابھی کیسے حالات تھے، پیچھے کیسے حالات تھے، بعض گاؤں میں تو صاحب نماز جنازہ تو ہوش نہیں ملا، بڑے عجیب سے حال تھے، اور لوگ اتنے ڈر گئے، پچھلی بار تو پولیس سے ڈرے تھے، اس بار تو خود ہی ڈر گئے۔ اور ایک بات میں خود بتا رہا ہوں، جب کسی کو دفنانے کے لیے چل رہا ہے نا، ارے دنیا میں کچھ نہیں ہے، دنیا میں کچھ نہیں رکھا، دنیا میں کچھ نہیں رکھا، حضرت بڑی چھوٹی دنیا ہے، بڑا ہٹا کٹا تھا، اور جیسی دفنا کا ہے پھر ختم۔ الیکشن بازی چل رہی تھی، وہ اب تک چل رہی ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، سیاست بڑی عجیب ہو گئی ہے صاحب، بڑی عجیب سی۔ ان باتوں کو چھوڑنا ہے، اسلامی کلچر ہمیں اپنانا ہے، اور اپنے قول و فعل، کردار، اخلاق، عادات و اطوار سے ہمیں یہ بتانا ہے ہم کوئی دنیا دار کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم تو مدینے کے تاجدار کے فالوور ہیں، اور مدینے کے مصطفیٰ نے جو ہمیں لیسن پڑھایا ہے ہم اسی کے اکارڈنگ اپنی زندگی کو بسر کریں گے، تاکہ ہمارا جینا مرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں ہو، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں مرتا ہے انشاءاللہ وہ یہاں بھی کامیاب ہے، بعد مرنے کے قبر و حشر میں بھی کامیاب ہے۔ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔